الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے آج باضابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ دی ہے۔ وہ اپنے لیے بھی شاید پیپلز پارٹی کو بوجھ سمجھتے تھے، اور شاید پیپلز پارٹی بھی کی قیادت بھی ان کو اپنے لیے اس لیے بوجھ سمجھتی تھی کہ ان کے خیالات، ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کے نظریے کا بوجھ پیپلز پارٹی برداشت نہیں کر سکتی۔ حاجی نواز کھوکھر کاش زندہ ہوتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ پیپلز پارٹی والوں نے بھی شاید شکر کیا ہوگا کہ چلیں ایک ایسے آزاد منش سیاسی لیڈر سے ہماری جان چھوٹ گئی جو آئے دن پارٹی سے ہٹ کر کوئی ایسا بیان دے دیتے ہیں جس کے بعد انہیں مختلف اداروں کے سامنے وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کریں اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے اس کی اطلاع آپ کو ملے۔ میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کس طرح پالیٹکس میں آئے۔ حاجی نواز کھوکھر نے اپنی زندگی میں پتہ نہیں ان کو کیا ذہن میں آ چکا تھا کہ وہ شاید بہت زیادہ زندہ نہیں رہیں گے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ریٹائرمنٹ لے لی اور بیٹے کو، جو کہ سب سے زیادہ دلچسپی لیتا تھا، مصطفیٰ نواز کھوکھر، پالیٹکس میں اس کو اپنا سیاسی جانشین مقرر کر دیا۔ لیکن اس جانشین نے تو کمال کر دیا، دنوں میں اپنا نام پیدا کیا اور سیاسی حلقوں میں اپنا ایک مقام بھی پیدا کیا۔ انہوں نے انسانی حقوق کے لیے مختلف محاذوں پر اپنا ایک سوچ بتائی اور باقاعدہ محاذ پہ جنگ کی۔ انسانی حقوق کی کمیٹی کی چیئرمین شپ بھی انہوں نے قبول کی اور وہ وزارت بھی ان کو اب دوبارہ یہ دی جا رہی تھی وزیر مملکت بنانے کی، تو انہوں نے اس وقت بھی اسے قبول نہیں کیا۔ کھوکھر خاندان کا تعلق جو ہے وہ اسلام آباد کی پالیٹکس میں ایسا ہی ہے کہ اگر آپ سیاست کا ذکر کریں، اسلام آباد کی سیاست کا، تو اس میں نواز کھوکھر کے بغیر سیاست یہاں نامکمل ہے۔ نواز کھوکھر صاحب 3 بار قومی اسمبلی کے رکن رہے، وزیر رہے، ڈپٹی اسپیکر رہے۔ تاجک کھوکھر کا اس شہر میں بڑا نام ہے، پھر افضل کھوکھر کا بڑا نام ہے، ظفر کھوکھر، یہ بڑے ایکٹیو لوگ ہیں۔ لیکن مصطفیٰ نواز نے تو دنوں میں اپنا نام پیدا کیا، اور مصطفیٰ نواز نے صرف نام ہی نہیں پیدا کیا بلکہ انہوں نے ہمیشہ جمہوری قوتوں کا ساتھ دیا، انقلابی قوتوں کا ساتھ دیا۔ وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اس پارٹی میں ان جیسے لوگوں کی اب گنجائش نہیں رہی تھی، کہ وہاں مسلطوں پر سیاست ہوتی ہے۔ وہ مسلطوں کا شکار ہو گئے کہ اس لیے کہ اگر مصطفیٰ نواز کھوکھر رہے گا پارلیمنٹ کا رکن تو جو وہ ان کی سوچ ہے وہ پارٹی کی سوچ سے تصادم ہے اس میں، اس لیے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکیں گے، تو انہوں نے فرمائش کر دی کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ وہ انہوں نے دیر نہیں لگائی، انہوں نے آئیں بائیں شہی نہیں کی، بلکہ لوگ ٹالتے رہتے کچھ عرصہ، ان پر دباؤ تو نہیں ڈال سکتے تھے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، لیکن انہوں نے کوئی دباؤ ڈالے بغیر استعفیٰ چیئرمین سینٹ کو دے دیا۔ وہ پارٹی کے چیئرمین کو بھجوا سکتے تھے، لیکن اس میں پھر کوئی گنجائش موجود ہوتی کہ شاید وہ روک رکھتے اپنے پاس۔ انہوں نے اسی دن پیپلز پارٹی کو السلام علیکم کہہ دیا تھا، اعلان تو نہیں کیا تھا۔ آج انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ دیا کہ میں نے باضابطہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ دی۔
یہ ایک بڑا فیصلہ ہے. 40-45 ہزار ووٹ ان کا ذاتی ووٹ ہے جس حلقے سے وہ انتخاب لڑتے ہیں. اگر وہ کسی پاپولر پارٹی میں شامل ہوں، مسلم لیگ نون میں یا پی ٹی آئی میں، تو انہیں قومی اسمبلی کا رکن بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور اگر وہ آزاد بھی لڑے تو کم از کم ریزنیبل ووٹ لینے والے ہیں اور ان کا اپنا لوگوں سے رابطہ ہے. ان کے والد محترم نواز کھوکھر F10 میں کھوکھر ہاؤس میں روزانہ بیٹھا کرتے تھے. ان کا سیاسی کارکنوں اور پارٹی کے کارکنوں اور عام لوگوں سے رابطہ ہوتا تھا. ان کے دروازے ہر وقت عام لوگوں کے لیے کھلے ہوتے تھے. وہ اگرچہ کاروبار بھی کرتے تھے، وہ ان کا بہت ساری توجہ کاروبار پر بھی ہوتی تھی، لیکن بہت سا وقت ان کا علاقے کے لوگوں کی خدمت پر بھی ہوتا تھا. لوگوں کے تھانہ کچہری کے مسئلے، لوگوں کی غریب لوگوں کی مدد، یہ سب کام وہ کرتے تھے. ان کی وفات کے بعد مصطفیٰ نواز نے کھوکھر ہاؤس کو ویران نہیں ہونے دیا، اور اب وہ وہاں باقاعدگی سے بیٹھتے. یہ کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کے نام کو زندہ رکھا ہے. نوجوان مصطفیٰ نواز کے لیے ابھی میدان بڑا کھلا ہے. وہ چاہیں تو پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کے بعد چاہیں تو مسلم لیگ نون کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو. اگر وہ چاہیں تو پی ٹی آئی کو بھی اتنا مضبوط امیدوار چاہیے ہو تو مل جائے، لیکن بڑا سوچ سمجھ کر وہ فیصلہ کریں گے، اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کریں گے کہ مجھے کہاں جانا ہے. اور جلدی نہیں ہے، جلدی یہ 1-6 مہینے تو دیکھیں گے ابھی کیا فیصلہ ہونا ہے، کیا کرنا ہے. لیکن ایک سوچ یہ ہے، ایک فکر یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں انفرادی سوچ کی گنجائش نہیں ہوتی. ان کا عرصہ یاد تنگ کر دیا جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ آصف زرداری جب اسلام آباد میں آتے تھے تو نواز کھوکھر ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے، اپنی تمام مصروفیات ختم کر کے، کیونکہ آصف زرداری صاحب رات کو دیر سے سوتے تھے تو دیر تک محفلیں وہ نواز کھوکھر سے جاتے تھے. بظاہر نواز کھوکھر صاحب کہتے تھے کہ میں تو سیاست سے ریٹائر ہو گیا ہوں، لیکن سیاست کی ہر بات ان کو پاکستان کی معلوم ہوتی تھی. کیا اقتدار میں ہو رہا ہے، کیا اپوزیشن میں ہو رہا ہے. اور وہ کوئی بیان بازی کے چکر میں نہیں رہتے تھے. وہ ایک کتاب لکھنا چاہتے تھے اور میں نے ان کو ترغیب بھی دی، ان کی سوچ بھی تھی، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی. وہ اپنی سوانح یاد نہیں لکھ سکے. میری خواہش ہے کہ میں ان کی سوانح یاد لکھوں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں، کتاب کے بارے میں مواد اکٹھا کرنے میں کتنی میری مدد کی جاتی ہے. اس کا مواد اکٹھا کرنے میں خاصی مشکلات بھی ہیں، کیونکہ قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں ان کی تقاریر، ان کی ڈپٹی اسپیکر کی حیثیت سے فیصلے اور اس طرح بہت سی اور بھی چیزیں ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کو اجلت میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. سیاسی ماحول کو دیکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کون سی جماعت اور کون سی لیڈر ان کو سوٹ کرتا ہے. بہرحال انہوں نے کوئی پیپلز پارٹی پہ الزام بھی نہیں لگایا اور نہ ہی وہ پیپلز پارٹی پہ کوئی تنقید کر رہے ہیں. رائے جدا ہو گئی تو ٹھیک ہے، کل تک وہ سارا پیپلز پارٹی کا وہ بھی بوجھ اٹھاتے تھے اسلام آباد. اب پیپلز پارٹی نے ان کا بوجھ اٹھانے سے معذرت کر لیا تو کوئی بات نہیں. چلیے ہم ویلکم کرتے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر کو ان کے نیا فیصلے کو، اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے عقائد، اپنی سوچ، اپنی فکر کو لے کر آگے نکلیں گے اور کہیں اپنی نظریات پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. شکریہ.